ویلکم بیک ناظرین. جی حافظ صاحب, میں آپ کو بہت ضروری بات کر رہا تھا, بریک آ گئی. جی جی. اب جتنے شہر لاہور کے بڑے پارکس تھے, وہاں پہ لاہور پارکنگ کمپنی کو پی ایچ اے کسی جگہ پہ 3 لاکھ روپیہ, کسی جگہ پہ 5 لاکھ روپیہ, کسی جگہ پہ 6 لاکھ روپیہ ماہانہ کی بنیاد پہ دے رہا ہے. اچھا, اب زیادتی کا عالم یہ ہے کہ یہاں پہ ہم مالی کو مستقل اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, فنڈز نہیں ہے, پی ایچ اے خسارے میں ہے. دوسری طرف عالم یہ ہے کہ ہماری آمدن کے وسائل ختم کر دیے انہوں نے, اور دوسرا ہمیں جیب سے ادائیگیاں کی جا رہی ہیں. تو میں نے سب سے پہلے یہ انیشیٹو لیا, اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمارے ڈی جی ڈاکٹر فیصل ظہور صاحب کو کہ انہوں نے اس بات کو قبول کیا کہ نہیں یار, یہاں پہ ہمارا رائٹ بنتا ہے, ہم بھلے شہریوں سے پیسے نہ لیں لیکن پارکنگ کی فیس جو ہم جیب سے ادا کرتے ہیں وہ کیوں دیں. تو پھر ہم نے ابتدائی طور پہ جو 2 بڑے پارک سے, اس میں ایک نیشنل پارک تھا, ہم نے اس کی پارکنگ واپس لی, اور باقی جو پارکنگ ہے وہاں پہ ہم نے ان کو نوٹسز سرو کیے گئے ہیں ایگریمنٹ کے مطابق. تو ویسے اگر آپ فنڈز کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو جو پارکوں کے ساتھ ساتھ جو اڈے لگے ہوتے ہیں, جس طرح وہ گرین بیلٹس کے ساتھ ساتھ بنے ہوئے ہیں پارک کے 4 چفیرے, ان کو اگر پرماننٹ پی ایچ اے کر دے, ان سے ماہانہ کو فیس مناسب ان سے طے کر دے, 1000 1500 2000 جتنا بھی کر سکتے ہیں, ان کو پہلے بھی تو بیٹھے ہی ہیں, وہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ, اگر ان کو پرماننٹ کر دیا جائے تو وہ انکم کا سورس نہیں ہوگی پی ایچ اے کا. بالکل ہم اس پہ لائحہ عمل بنا رہے ہیں. اصل میں ہر پارک کے آگے تو یہ سہولت نہیں ہے, کچھ جو کمرشل سائٹس بنتی ہیں جہاں پہ پاسبل ہے, جہاں پہ شہریوں کو تنگی نہیں ہوتی, جہاں پہ راہداریاں کھلی ہیں, جہاں پہ ٹریفک کا بہاؤ متاثر نہیں ہوتا, ہم وہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں. ان کو پرماننٹ کریں, ان سے آپ پیسے وصول کریں, پی ایچ اے کو انکم ہوگی. اچھا دوسرا سر یہ بتائیے گا, جو یہ فلیکس لگتی ہیں بڑی بڑی پی ایچ اے کی طرف پبلسٹی کے لیے, سائن بورڈز لگتے ہیں, وہ پیسہ پی ایچ اے کے پاس آتا ہے یا حکومت لے جاتی ہے اس کو؟ جی, ایک تو ہم نے بہت کلیئر اس پہ پالیسی رکھی ہے. پہلے تو یہ نہیں ہوتا تھا, لیکن آج اگر آپ نے پی ایچ اے کی پرمیشن کے بغیر کوئی فلیکس لگائی ہے لاہور کے کسی بھی مقام پہ, کسی بھی سڑک پہ, تو وہ 1 گھنٹے بعد آپ کو اتری نظر آئے گی. بالکل صحیح ہے. بہت اسٹرکٹ ہم نے مانیٹرنگ کا نظام اس کا بڑا واضح اور کلیئر کیا ہے. تو آپ کا مارکیٹنگ سسٹم بھی بہت بڑا ہے, آپ تو بہت پیسہ پی ایچ اے کما سکتے ہیں. ہم ایک پی ایچ اے کا سورس آف انکم ہی ہے, جی, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. تو یہاں پہ لیکیجز بہت زیادہ تھے. اب اس کو ایک ایسا سسٹم بنا رہے ہیں, ہم آنے والے مہینوں میں اس کو ٹوٹل کمپیوٹرائزڈ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ پی ایچ اے کا جو سٹاف ہے مارکیٹنگ کا, وہ بھی اثر نو ہم اس کی تشکیل کر رہے ہیں. جو تجربہ کار لوگ وہاں پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں ان میں اصلاحات لا رہے ہیں. اب دیکھیے گا ٹھیکیداری نظام ہے اس میں چل رہا ہے پی ایچ اے میں, یہ ختم ہوگا کبھی؟ پی ایچ اے میں جو ٹھیکیداری نظام تو ایک مدت سے چل رہا ہے, پچھلی گورنمنٹ ان کا جتنے لوگ تھے, ہم اس کو جدید لا رہے ہیں جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے, اور جیسے ہم اس کو بدل رہے ہیں, لیکن یہ ختم تو نہیں فوری طور پہ کیا جا سکتا. ختم نہیں کر سکتے ہم فوری طور پہ نہیں ختم کیا جا سکتا. ملازمین کو پہلے قرضہ ہنسنا کی سہولت موجود تھی, کیا اب بھی رہے گی؟ جی, قرضہ ہنسنا, نہ صرف قرضہ ہنسنا بلکہ جو ہمارے ملازمین ہیں ان کی بچیوں, خاص طور پہ ان کی بچیوں کی شادی کے لیے بھی وہ فنڈز کا رینج اور باقی سارے معاملات جو سوشل ویلفیئر سے ریلیٹڈ ہے وہ ہم سارے لوازمات ادا کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ کی حکومت کی کوشش ہے ان کو کچھ دیا جائے لازمی. پاکستان چونکہ ایک فلاحی ریاست کا تصور ہے, اور تحریک انصاف بھی فلاحی ریاست کا نعرہ لگا کے آئی ہے, تو آپ دیکھیے گا کہ وہ چیز آپ کو پی ایچ اے کے ملازمین میں بھی نظر آئے گی. اچھا, جو مالی ہیں, غریب ہے, ہیڈ مالی ہیں, جو جن کے پاس سواری نہیں ہے, اپنے انتظام نہیں ہے کوئی, میں نے سنا تھا حکومت ان کو سواری دینے پہ رضامند ہے, کوئی آپ دے رہے ہیں ان کو سائیکل؟ انہیں باقاعدہ کوئی ایسی تو کوئی پالیسی یا منصوبہ نہیں ہے جس میں ہم ان کو وہیکلز پرووائڈ کر سکیں. ہاں, اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ قرضہ ہنسنا لیتے ہیں تو اس سے اپنی وہ ٹرانسپورٹ کر لیں. جی, لیکن حافظ صاحب آپ وائس چیئرمین ہیں ماشاء اللہ, اس کے پی ایچ اے 8000 ملازمین ہیں. آپ کی حکومت آئی تھی, لوگوں کو سکھ کا سانس لیا تھا لوگوں نے, لیکن جو اب مہنگائی کا ایک بم گرا ہوا ہے, طوفان برپا ہے, پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں, تنخواہیں تو لوگوں کی وہاں پہ ہی ہیں جہاں پہ تھی, لیکن مہنگائی اور بجلی کے بل یہ کہاں تک چلے گئے؟ آپ کی حکومت سے لوگ کتنے مطمئن ہیں؟ جی, یہ تو آپ نے عام آدمی کی بات کی, میں تو 8000 ملازمین کر رہا ہوں جس میں وہ مالی بھی. میں بالکل آپ کو بتاتا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں, گیس کی قیمتیں بڑھیں, اور اشیاء ضروریہ کی ہر چیز آلموسٹ بڑھی, صرف پیٹرول مہنگا کرنے کی بنیاد پہ. آپ یہ دیکھیں کہ ماضی کی حکومت نے, اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ادوار شامل ہیں,
جی جی ان لوگوں نے اس قوم کے ساتھ بڑی زیادتی کی. جی جی انہوں نے قوم کو سبسڈی پہ رکھا اور سبسڈی دے کر ہر چیز کو مصنوعی انداز میں بحران کو قابو کر کے رکھا. تو تحریک انصاف نے تو کچھ نہیں کیا. تحریک انصاف نے تو وہ سبسڈی ختم کر دی اور وہ جو نیچرل شیپ میں جو قیمتوں کی اشیاء تھیں وہ سامنے آ گئی. سبسڈی ایک تو مجھے سمجھ آتی ہے، حج پہ ختم کی وہ تو سمجھ آتی ہے. ایک اللہ کے راستے میں جانا اور حج کرنا، وہ بھی حکومت سے سبسڈی لے کر. حکومت تو جب سود ادا کر رہی ہے قرضے پہ، قسطیں دے رہی ہے، تو پھر وہ سبسڈی کس بات کی؟ وہ تو سمجھ آتی ختم، اچھا ہے. لیکن جو دوسری چیزوں پہ عوام کو پتہ ہی نہیں سبسڈی ہے کیا، سبسڈی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا، وہ حکومت کس طرح دیتی ہے عوام کو. لیکن عوام کی جو چیزیں بنیادی ضرورت ہے وہ تو ہے روزمرہ کی زندگی ہیں، ان کو کس طرح عوام میں آپ کو میں بتاتا ہوں. آپ اگر ملک کو سٹیبل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک یہی حل تھا. ان ماضی کی حکومتوں نے باہر سے قرضہ لے کر اس کا غلط استعمال کیا. نہ صرف صاف پانی، ہیلتھ، تعلیم، ان سب کے فنڈز غیر ضروری منصوبہ جات پر خرچ کیے. وہیں پہ انہوں نے قرض کی رقم جو تھی وہ بھی سبسڈی پہ ختم کی، صرف تاکہ لوگوں کو گمراہ کر کے رکھا. تحریک انصاف کی حکومت جب سے آئی ہے انہوں نے چیزوں کو نیچرل شیپ میں لے کے آئی ہے، سبسڈی ختم کر کے. اب آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بندہ، جس بندے نے نعرہ لگایا، غریب کے ووٹ سے وہ اس نے بات شروع کی، فلاحی ریاست کی بات کی، وہ ان ساری چیزوں سے غافل ہے؟ اور پرائم منسٹر کی ہمیشہ سے ترجیح رہی عام آدمی، لے مین کو سامنے رکھا. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں، ایک تو ہم نے جو اوور چارجنگ تھی اس کو فی الفور ہم نے قابو کیا ہے. آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں، چونکہ سب سے مقدس مہینہ رمضان شروع ہو رہا ہے، آپ اس میں دیکھیے گا آپ کو کسی جگہ پہ اوور چارجنگ نظر نہیں آئے گی. لوٹ مار کا جو بازار، ذخیرہ اندوزی کا جو بازار ہوتا تھا اس رمضان میں نہیں ہوا. نہیں، مہنگائی میں کمی آئے گی؟ کوئی بالکل کمی آئے گی. قیمتیں اپنی جگہ پہ برقرار رہیں گی، اوور چارجنگ وہاں پہ نہیں ہوگی. معیار چیزوں کا وہ بہت بہتر ہوگا. اس پہ چودھری اکرم صاحب ہیں، وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ قیمتوں میں آپ کو استحکام نظر آئے گا. بازار لگاتی تھی، آپ کی حکومت بھی لگائے گی. جی بالکل، اس پہ سبسڈی بھی دی جائے گی. اس میں لوگوں کو کم قیمتوں پہ اشیاء ضروریات جس میں بیسن، آٹا، دال، گھی، چینی. مجھے آپ کو میں جب سے جانتا ہوں آپ بہت متحرک آپ ورکر تھے پی ٹی آئی کے، اور بہت جگہ پہ جتنی محنت آپ کرتے تھے میں نے کم لوگوں کو دیکھا ہے. لیکن جب سے آپ الیکٹ ہوئے ہیں 7-8 ماہ میں، اب آپ کے محلے والے، علاقے والے آپ کو شرمندہ کرتے نہیں ہیں یہ کہاں جا رہی ہے مہنگائی؟ جی بالکل، لوگ بات کرتے ہیں، اور اس پہ شرمندہ ہونے والی بات اس لیے نہیں ہے کہ ایک طریقہ کیا ہوا ہے عمران خان کی حکومت میں ہم جواب دیں لوگوں کو، لیکن ہم ہائپر نہیں ہوتے، ہم غصہ نہیں کرتے، کیونکہ لوگ نہیں سمجھ رہے ابھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. جو وہ دکھاوا تھا صاحب کی حکومتوں کا، وہ آپ چاہتے ہیں. عمران خان ایک سچے لیڈر ہیں، انہوں نے بالکل ہر چیز قوم کے سامنے، یہی حقیقت تھی. اگر یہ لوگ قیمتوں میں مصنوعی بحران نہ، مصنوعی طریقے سے انہوں نے جو بحران کو قابو کر رکھا تھا، اگر یہ لوگ نہ کرتے تو آج ملک کے حالات بہت بہتر ہوتے. اور یہ قطر روایتی بات میں نہیں کر رہا کہ اپنی جو کوتاہیاں ہیں وہ ان پہ ڈال رہے ہیں، نہیں، یہ ریئلٹی ہے. آپ یہ دیکھیے گا کہ آئندہ جو بجٹ ہمارا آئندہ جون میں آنے والا ہے وہ ان حکومتوں سے بہت بہتر ہوگا. عوام کو ریلیف ملے گا اور روایتی بجٹ سے بہت ہٹ کے ہوگا. اور جو آپ نے بات کی تھی کہ انسان، یہ جو شہریوں کی، عوام کی وسائل، آمدن اور اخراجات میں توازن نہیں ہے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ بجٹ میں یہ توازن ہم برقرار رکھیں گے، یہ توازن ہوگا انشاءاللہ. لیکن جیشان بھائی، میں ٹیکس کے حوالے سے پروگرام کرتا ہوں، جو فگر میرے پاس ہوتی ہیں وہ چھپی تو نہیں ہے کسی سے بھی، لیکن معاملہ آتا ہے جو آنے والا بجٹ ہے وہ حکومت کے لیے کسی جوئے شیر سے لانے سے کم نہیں ہوگا. تو یہ تو حکومت بھی اسی بنیاد پہ آئی ہے. یہ حکومت کوئی آسان کام تو نہیں تھا. انہوں نے ملک کو دیوالیہ جب ہونے لگا اس وقت ہمارے ہینڈ، یہ تحریک انصاف کی کامیابی ہے کہ اس کو، معیشت کو ہم نے استحکام کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ہم اس میں کامیاب ہو رہے ہیں. تو آپ اکانومی بھی بہتر ہوگی، ڈالر بھی نیچے آئے گا، روپے کی قدر بھی آپ کو بڑھے گی، اور یہ ساری چیزیں آپ کو اسی تحریک انصاف کی حکومت میں نظر آئیں گی. اچھا، پنجاب میں آپ کی پرفارمنس بہتر جا رہی ہے پہلے سے؟ پنجاب میں دو باتیں میں آپ کے سامنے کروں گا. ایک تو پنجاب میں بالکل وہ شعبدہ بازی والا نظام نہیں رہ گیا جو ماضی میں ہوتا تھا. اور دوسرا یہ ہے پنجاب میں اب مشکلات بہت زیادہ ہیں، حالات بہت ہیں، ابھی بہت سی چیزوں میں بہت سی بہتری باقی ہے. آپ دیکھیے گا کہ ود دا پیسج آف ٹائم آنے والے کچھ مہینوں میں آپ کو یہ ساری چیزیں بہتر نظر آئیں گی. صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، لیکن بریک سے پہلے میں آپ کی طرف ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں. شجر کاری مہم کا جس طرح آپ نے آغاز کیا بہت اچھا تھا،
जश्न बहारा का आपका प्रोग्राम लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, गुल दाऊदी की नुमाइश थी आपकी, वो लोगों ने बहुत पसंद की। इस तरह के कितने को प्लान है आपके पास जो आगे शहरियों के लिए आप देने वाले हैं? लेकिन ब्रेक से बाद आके आपसे जवाब लेते हैं। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।